بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن بھی، جوانی بھی اور آخری زندگی کے آخری ایام بھی سب ہمارے لیے، امت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، آپ ایک مرتبہ جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے اور جنت البقیع کے مدفونین کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی عنقریب تم سے ملنے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے سر میں درد شروع ہوا اور آپ بیمار ہونے شروع ہو گئے اور آپ کی طبیعت کی خرابی شروع ہو گئی۔ آپ تقریباً 13-14 دن بیمار رہے۔ ان دنوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن کو چھوڑ کر برابر مسجد نبوی میں تشریف لا کر نماز ادا فرمائی۔ جب آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، پھر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ آخر میں جب آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تو تقریباً 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں آپ نے اس وقت جو اعمال کیے ہمارے لیے وہ بھی اہم نمونہ ہیں۔ آپ کمزور تھے، سخت بیمار تھے، مسجد نبی میں اس حالت میں تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہو کر آپ نے صحابہ کو نصیحتیں بھی فرمائی اور صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو تو وہ حق مجھ سے لے لے، کسی کا میں نے مال لیا ہو تو وہ اپنا مال مجھ سے لے لے، میں نے کسی کی کمر پر کوڑا مارا ہو تو وہ بھی مجھ سے اپنا حق لے لے، بدلے کے لیے میری کمر حاضر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حقوق العباد کا بہت خیال رکھا اور یہ بھی امت کو ایک طرح سے نصیحت دینی تھی، امت کو ایک طرح سے سمجھانا تھا کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے
اپنے ذمے کسی کا کوئی حق ہو اس حق کو ادا کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب حاضری ہو تو نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ذمے ہوں نہ اللہ کے بندوں کے حقوق ذمے میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ سے زور سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بہت آہستہ کلام فرما رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے نصیحت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود نماز کا اہتمام فرمایا اور امت کو بھی اس کی نصیحت فرمائی، آخر میں بھی اس کی تاکید فرمائی، دیکھو نماز کا خیال رکھنا۔ اللہ کے حقوق میں نماز کی ادائیگی کی طرف آپ نے بہت توجہ دلائی، اور حقوق العباد میں غلاموں، خدام، ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کی آپ نے بڑی تاکید فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی اور خود پوری زندگی آپ کا اس پر مکمل عمل رہا۔ نماز آپ نے کبھی ترک نہیں کی، ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھی، مجبوری میں، کمزوری کی حالت میں آخر میں چند نمازیں آپ نے اپنے حجرے مبارک میں پڑھیں، ورنہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، کبھی اس میں کسی بھی طرح سے کوتاہی آپ کی نہیں ہوئی۔ اور اپنے خدام کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں آپ کا ہمیشہ بہت اچھا معاملہ رہا، بہت اچھے اخلاق کا معاملہ رہا۔ آپ آخر میں جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں اور سب آپ سے خوش تھیں، کوئی زوجہ مطہرہ ایسی نہ تھی جو آپ سے ناخوش ہو، سب آپ سے خوش تھیں اور 100% خوش تھی۔ اور آپ کے جتنے خدام تھے سب آپ سے پوری طرح سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی النسل تھے اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ میں ننہال جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان کو لوٹا، غلام بنایا، فروخت کیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا۔ جب نئے باسم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے ہدیے کے طور سے حضرت زید کو خدمت کے لیے رسول باسم کو عطا کیا۔ حضرت زید حسن کی خدمت میں رہے۔ حضرت زید کے جو والد ماجد تھے ان سے محبت بہت کرتے تھے۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا، باپ کو اس کا علم ہوا، انہیں صدمہ بہت ہوا۔ وہ حضرت زید کو تلاش کرتے پھرتے تھے، روتے تھے اور ان کے غم میں اشعار پڑھتے پھرتے تھے۔ ایک موقع پر، حج کے موقع پر، حضرت زید کی بستی کے کچھ حضرات حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھ لیا، زید سے ذکر کیا، تمہارے ابا بڑے پریشان ہیں، تمہاری محبت میں روتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت زید نے 3 اشعار اپنے ابا کے لیے لکھ کے دیے۔
جن کا خلاصہ یہ تھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور خوش ہوں اور بڑے کریم اور خوش اخلاق حضرات کی غلامی میں ہوں، میرا فکر مت کرنا۔ باپ کو جب ان لوگوں نے جا کے ذکر کیا، باپ ان کے اپنے بھائی کے ساتھ میں فدیے کی بہت رقم لے کر، بہت سی قیمت کا سامان لے کر مکہ معظمہ حضرت زید کو خریدنے کے لیے آئے۔ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہنے لگے، آپ کے بارے میں نے سنا ہے، آپ بڑے کریم ہیں، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا بات بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زید جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور اس طرح سے یہ غلام بنے آپ کی غلامی میں ہیں، آپ زید کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ بس اتنی ہی بات ہے کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تم زید سے پوچھ لو، زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر قیمت کے تمہارے حوالے، اور وہ خود جانا نہ چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود جانا نہ چاہے۔ حضرت زید کے باپ بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے یہ بات استحقاق سے بھی زیادہ فرمائی۔ حضرت زید کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ زید انہیں پہچانتے ہو؟ کہا ہاں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ کہا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں؟ حضرت زید نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ کر، میں ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، اور ان کو چھوڑ کر میں آپ حضرات کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ باپ نے اور چچا نے کہا زید غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو؟ کہا ہاں، میں نے ان کے اندر وہ خوبیاں دیکھیں، وہ شفقتیں دیکھیں، وہ اچھائیاں دیکھیں جو اور کسی کے اندر میں نے نہیں دیکھی، اس لیے ان کے اوپر کسی کو بھی میں ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ان کے جواب کو سن کر، اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، اور لوگ پھر انہیں زید ابن محمد کہنے لگے تھے۔ پھر آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے۔ تو پھر زید ابن حارثہ لوگ کہنے لگے تھے۔ تو زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، خادم تھے، آپ کا کتنا اچھا معاملہ، کیسا خوش اخلاقی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ خدام کے ساتھ تھا، غلاموں کے ساتھ تھا، کہ وہ اپنے عزیز و اقربا پر آپ کو ترجیح دیتے اور آپ پر کسی کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ تھا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی بیوی اس کی معتقد ہو جائے اور اس کے اچھے اخلاق سے بہت متاثر ہو، اس کے اچھے معاملات سے بہت متاثر ہو، اس کی عقیدت مند ہو جائے، اور کسی کا خادم اس کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو اور معتقد ہو جائے، یہ اس کے حقیقتاً با اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ خادم اور بیوی رازدار ہوتے ہیں،
انہیں اندر تک کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، سارے رازوں سے وہ واقف کار ہوتے ہیں۔ تو بیوی اگر اپنے شوہر کی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے معاملات کی وجہ سے معتقد ہو جائے تو یہ اس کے شوہر کے کامل ہونے کی علامت ہے، کمال کی علامت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کسی کا خادم جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اس کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو جائے، اس کا معتقد ہو جائے تو یہ اس کے کمال کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور آپ کے تمام خدام، چاہے وہ حضرت زید ہوں، چاہے حضرت بلال ہوں، چاہے حضرت انس ہوں، سب آپ کے معتقد تھے، پورے طریقے سے معتقد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور آپ نے نصیحتیں بھی کیں، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے خادموں کا بھی خیال رکھنا۔ ہمیں حسن کی اس نصیحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بیمار ہوئے اور پیر کا دن تھا، صبح کی نماز صدیق اکبر پڑھا رہے تھے۔ آپ نے اپنے حجرے مبارکہ کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کا دل باغ باغ ہو گیا، آپ بڑے خوش ہوئے کہ جو میں نے باغ لگایا تھا دین کا وہ سرسبز ہے، پھل دے رہا ہے۔ آپ کا چہرہ کھل گیا، بڑے خوش نظر آئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت صدیق اکبر نے ملاقات کی، محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ اکثر حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی اور بعض صحابہ آپ کے پاس رہتے۔ حضرت صدیق اکبر کا مکان کچھ فصل سے تھا، انہوں نے سوچا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں گھر ہو آؤں۔ حضرت صدیق اکبر گھر تشریف لے گئے۔ دوپہری کا وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی وفات کی خبر جب صحابہ کو معلوم ہوئی وہ تو بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ اتنی محبت نہ انہیں اپنی اولاد سے تھی، نہ ماں باپ سے تھی، نہ کسی انسان سے تھی، نہ اپنی جان سے تھی، سب سے زیادہ آپ سے ہی محبت تھی۔ جب صحابہ کو آپ کی وفات کی خبر ہوئی بے چین ہو گئے۔ ایک صحابی کے لیے آتا ہے، جنگل میں تھے، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ نبی وسلم کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے اے اللہ ان آنکھوں سے محبت تھی، اس لیے کہ ان آنکھوں سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ اب آپ کی وفات ہو گئی، اب میں نہیں چاہتا میری آنکھوں میں بینائی رہے، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے۔ دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے اور آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے سنا تو ان کو یقین آنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے ہیں، واپس آ کر منافقوں کو قتل کریں گے، اور جو یہ کہے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی اسے میں تلوار سے قتل کر دوں گا۔ سننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی یوں کہے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت علی خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی خاموش بیٹھے ہیں، صحابہ پر عجیب و غریب غم
مسلط تھا، حضرت صدیق اکبر کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے اور دیکھا حضرت عمر تلوار لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا اس کی وفات ہو گئی، میں قتل کر دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے انہیں بٹھانے کی کوشش کی لیکن بیٹھے نہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، صحابہ کو وہاں بلایا اور پھر وہاں مختصر تقریر فرمایا لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، کبھی اس کا انتقال نہیں ہوگا۔ اور یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، افإن ماتا، اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ شہید ہو گئے تو انقلبتم علی افإن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پیچھے کو لوٹ جاؤ گے، خدا نخواستہ مرتد ہو جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی، حضرت فاروق اعظم نے سنی تو فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی اتر رہی ہو، اور سمجھ میں آ گیا کہ بس آپ کی وفات ہی ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، بے انتہا محبت تھی، لیکن ایسے وقت میں اگر حضرت صدیق اکبر کا حال بھی وہی ہو جاتا جو حضرت عمر کا تھا اور بعض صحابہ کا تھا تو پھر امت کو سنبھالتا کون؟ اس لیے آپ کوہ استقامت بن کے کھڑے ہو گئے۔ دل تھا کہ غم کی وجہ سے پھٹا جاتا تھا اور اندر اندر جل رہا تھا، لیکن اس دین کا خیال تھا جس کو لے کر آپ تشریف لائے تھے، اس کی ذمہ داری بھی برداشت کرنی تھی، اس کی وجہ سے اپنے غم کو چھپا رہے تھے اور امت کو سنبھال رہے تھے۔ اور کیوں نہ سنبھالتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں نماز کا حکم جو دیا صدیق اکبر کو، یہ انتخاب آپ کا تھا، میری امت کی امامت صغریٰ بھی، امامت کبریٰ بھی، خلافت صغریٰ بھی، خلافت کبریٰ بھی انجام صدیق اکبر کو دینی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا تھا وہ حسن انتخاب تھا اور وہ بالکل صحیح انتخاب تھا۔ صدیق اکبر نے اس وقت میں صحابہ کو سنبھالا، دین کو سنبھالا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری دے کے گئے تھے اس کو صحیح طور سے انجام دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور منگل میں پھر آپ کی نماز جنازہ ہوئی، لیکن نماز جنازہ 10 حضرات نے جا کر پڑھی۔ آپ کے دفن کے بارے میں صحابہ میں گفتگو ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی اعظم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو، اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی تو وہیں پر آپ کی قبر بنائی گئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں حسن کی زندگی تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن ہو، آپ کا لڑکپن ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کے آخری ایام ہوں،
وہ سب آپ کی مکمل زندگی از اول تاخیر ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عامل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ایک اعلان کر وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال اچھے اخلاقی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما، اس جلسے کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، ہم سب کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے احکام پر اخلاص کے ساتھ ہم کو عامل بنا۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت ہمیں نصیب فرما، ان کی سنتوں پر اخلاص کے ساتھ ہم کو عامل بنا۔ اے اللہ آپ کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عامل بنا۔ اے اللہ صحابہ کی بھی سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے طریقے پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما، اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلصین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، سب کے ایمان اعمال کی اصلاح فرما، سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی اور غصے سے اور تمام عذابوں سے اور تمام مصائب سے اے اللہ ہمیں اپنی امان نصیب فرما، دونوں جہان میں اپنی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی امان اور حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں عافیت نصیب فرما، عفو و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مصائب سے ہمیں محفوظ فرما، تمام عذابوں سے ہمیں محفوظ فرما، تمام شرور و فتن سے ہمیں محفوظ فرما، تمام آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما، تمام حوادثات سے ہمیں محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ کرونا بیماری سے، ہارٹ اٹیک کی بیماری سے، کینسر کی بیماری سے اور تمام خطرناک امراض سے خصوصاً اور جملہ امراض سے عموماً اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیشہ محفوظ فرما، ہر طرح سے محفوظ فرما، اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نگینوی اور حضرت قاری نور عالم صاحب نارائن پور والے اے اللہ دونوں کی مغفرت فرما، اے اللہ دونوں کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کا دونوں کے لیے فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اور متعلقین بھی جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا۔ اے اللہ آخرت کی منزلیں سب کے لیے سہل اور آسان فرما، پسماندگاں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما، یہاں کے تمام رہنے والوں کو ایک و نیک بنا، سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، تمام حوادثات سے ہمیشہ محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یہاں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں عزت و سرخروئی نصیب فرما، ذلت خواری اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، عفو و عافیت نصیب فرما،
اے اللہ دونوں جہان میں ہمیشہ کے لیے ہمیں خوشحالی نصیب فرما، حسن خاتمے کی دولت ہمیں نصیب فرمانا، ایمان کامل پہ ہمارا خاتمہ کرنا، جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، جنت الفردوس کا دخول اولین ہمیں بھی نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے تمام مقاصد حسنہ پورے فرما، آخرت میں بھی ہمارے تمام مقاصد حسنہ پورے فرمانا، ہمیشہ ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمانا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔